السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرفر۔ سندھ حکومت نے آج یہ کہا ہے ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ آئی جی سندھ تو خیر لائل ہے اس بات سے، اور اس کے علاوہ کراچی میں پولیس کا میں شاید اس لیے بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن آج ایم کیو ایم پاکستان نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور دیگر لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی استعفیٰ دیں۔ آپ کراچی کو وفاق کے حوالے کریں۔ 1.5 سال سے بلاول سے ملنے کا وقت مانگ رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مسلسل ایم کیو ایم پاکستان کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی یہی کہا کہ سیکیورٹی واپس لے کر ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا، کراچی کو فوری طور پر وفاقی کنٹرول میں دیا جائے۔ اور جی سندھ والے کراچی کے شاہراہوں پر کھڑے ہو کر پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں، پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ سندھ حکومت ظاہر ہے ان کو سیکیورٹی دیتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ ثانیہ گل پلازا، اب کب انہیں انصاف ملے گا اور رپورٹ کب آئے گی؟ کیونکہ آج بھی میئر کراچی نے کہا ہے کہ کل یا پرسوں تک رپورٹ آ جائے گی، جبکہ بار بار جو ایم کیو ایم پاکستان مطالبہ کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن کا، پیپلز پارٹی والے اب تک تو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بنائیں گے۔ اب ضرورت کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما افتخار عالم صاحب۔ بہت شکریہ افتخار عالم صاحب، کیا کہیں گے یہ ثانیہ گل پلازا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا؟ ہم سب دیکھتے رہے کہ 4 دن تک تو آگ ہی نہیں بجھائی جا سکی، اور پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ جناب آگ لگتی رہتی ہے، دنیا کے ترقیات و ممالک میں بھی آگ لگتی ہے، ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس میں سیاست نہ کی جائے۔ جی بالکل، پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں، یہ جو سیکیورٹی والی بات ہوئی ہے ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کل کو کوئی واقعہ ہو گیا یا کوئی بات ہو گئی تو پھر ساری ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہوگی۔ رہ گیا کہ ان کے بہت سے ترجمان بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی واپس نہیں لی، یہ بالکل تمام جو مرکزی رہنما تھے، مصطفیٰ بھائی، خالد بھائی، فاروق ستار بھائی، علی خورشیدی بھائی اور تمام ایم پی کے بعد جن کے سیکیورٹی تھریٹس تھے، ان کی سیکیورٹی رات کو وڈرا کر لی گئی۔ ایک تو یہ والی چیز، اور دینی ہے دے نہیں دینے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے یہ آواز کو دبا دیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف جو یہ گل پلازا کا ہولناک غارت جزوی کا واقعہ ہوا، جس میں 71 سے زائد جو ہے 70 سے زائد جو ہے وہاں پہ لوگوں کی جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور آج تقریباً 11 روز سے زائد جو ہے دن گزر چکے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کے پیاروں کی باقیات تک نہیں دی گئی۔ آپ خود بتائیے کہ ان لوگوں کو صبر کیسے آئے گا؟ کیا احساس ہے گورنمنٹ کو اس چیز کا؟ یا وہاں سے ڈمپر جو ہیں وہ بھرے جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ ڈمپنگ پوائنٹ پہ ڈمپ کر رہے ہیں، تو کتنے کرب اور تکلیف کی بات ہے۔ جب ہم ان سے ہم کیا بات کر رہے ہیں گورنمنٹ سے؟ جب گورنمنٹ سے ان کی بیڈ گورننس کی بات ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، اور جو ابھی بالخصوص اگر اس واقعے کی ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آگ تو لگتی رہتی ہے۔ تو بھائی آگ تو لگتی رہتی ہے، لیکن حکومت کہاں ہے؟ وہ ریسکیو آپریشن کہاں ہے؟ وہ جو ادارے تھے جو جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی وہ کہاں تھے؟ وہ جو ان کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے اتنی ساری جانوں کا ضیاع ہوا، ریسکیو نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے جواب دہ کون ہوگا؟ جواب اس دہ پہ تو ظاہر ہے ہمارا یہ افتخار عالم صاحب سندھ حکومت ہی ظاہر ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو کسی اور کی ہو۔ اچھا، علی احمد جان صاحب کو بھی ان کر لوں، حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنما ہیں اور آپ کے ساتھ یہ بھی ہے سندھ اسمبلی میں۔ علی احمد جان صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں، افتخار عالم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ظاہر ہے سیکیورٹی دے نہ دیں ذمہ داری تو آپ ہی کی ہے، کبھی کہتے ہیں سیکیورٹی واپس لے لی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے واپس دے دی ہے۔ تو یہ سر سیکیورٹی واپس لینے کا ریزن کیا تھا جو واپس آپ کو پھر دینی بھی پڑی؟ تو یہ کیا ایم کیو ایم کو دبانا چاہتے ہیں آپ، ان کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے بھائی ہمارے، کوئی سیکورٹی ابھی تک نہ لی گئی ہے اور نہ پیپلز پارٹی نے آج تک کوئی اس طریقے کا سیاست کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کریں گے۔ جہاں تک گل پلازے کا جو بات ہے تو گل پلازے کے حوالے سے ہم نے بھائیوں کو بولا اسمبلی میں، اگر آپ نے بات کرنا ہے گل پلازے کے ساتھ جو لوائقین ہیں تقریباً 70-75 لوگ، اور اس میں بہت سارے ابھی ایسے لوگ ہیں جس میں ہمارے رشتہ دار ہے، قریبی، نعمت اللہ ہے، عبداللہ ہے، صداقت اللہ ہے، یاسین ہے، یوسف ہے، سب کے نام میں آپ کو گنواؤں تو ابھی تک ان کو جو ہے لاشیں بھی نہیں ملی ہے، اور ہم صبح بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو بھی ان کے لوائقین کو جو ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو صبر کی کوشش کرتے ہیں، اور تاکہ اس مشکل گھڑی میں ہم ان کا ساتھ دیں۔ اس چیزوں کے اوپر کوئی پولیٹکس کرنی نہیں چاہیے، ہمیں مل کے
جو وہاں کے متاثرین ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. سی ایم صاحب نے وہ جو شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے 1-1 کروڑ کا جو ہے اعلان کیا. یہ ان کے شہداء ہے. یہ کروڑوں اربوں روپے بھی دے تو اس کا ازالہ پورا نہیں ہو سکتا. جہاں تک حکومت کر سکتی ہے وہ کرے گی انشاءاللہ. اس کے اوپر لیکن اس ہو میں رہی ہے, اس میں ایف آئی علی آر بھی احمد کر جان صاحب چکا ہے, 4 دن اور تک جو تو لوگ اس میں اس سے بڑی انوالو ہے ناکامی کیا ہوگی کہ ان 4 کو دن تک جو ہے آگ لگی رہی, لوگ جلتے رہے, ظاہر ہے اس کے آپ ڈیڈ باڈی کے لیے بھی پریشان حال ہیں, لوگ کہتے ہیں کم از کم ڈیڈ باڈی دے دیں, بچا نہیں سکے آپ, تو یہ بھائی ناکامیاں جان ہیں نا آپ کی, بھائی تسلیم جان کریں. بات یہ ہے, بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم نے کوشش پوری کی ہے. کیا کوشش لیکن کی؟ مسئلہ 4 یہ دن ہے, اگر آگ ہی نہ بجھ سکے تو اس کا مطلب یہ نا ناکامی ہے نا آپ کی, کہ آپ کے پاس نہ اتنے لوگ ہیں, نہ ان نہیں, کی کمپیٹنسی ہے ان کی. اصل مسئلہ یہ ہے, یہ جو آگ لگی ہوئی تھی اور یہ کچھ ایسی آگ تھی کہ اس سے پہلے میرے خیال سے آج تک یہاں پہ کوئی لگی ہوئی نہیں ہے اس طرح کا. اور یہ کوئی اس کی انکوائری ہوگی انشاءاللہ, یہ سارے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ آگ لگائی گئی ہے. انکوائری یہ کرا کوئی لینا ایم کیو کیمیکل ایم کا آگ پاکستان کا. لگا ہے. علی احمد صاحب بات یہ ہے, ایم کیو ایم پاکستان افتخار احمد صاحب بھی موجود ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں, ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے, بنا لیں. نہیں بالکل بنائیں گے. ابھی ایک کمیٹی بنی ہے, کل تک انشاءاللہ اس کی انکوائری کا رپورٹ آئے گا. اگر اس کے بعد بھی ہم مطمئن نہیں ہوئے, شہری مطمئن نہیں ہوئے, ہمارے ایم کیو ایم کے جو دوست تھے وہ مطمئن نہیں ہوئے, تو اس کے بعد انشاءاللہ جوڈیشنل اس کی جو ہے انکوائری بھی ہوگی اور ایم کیو بالکل ایم والوں ہوگی. کو اس پر افتخار احمد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں علی احمد جان صاحب کہ کل تک رپورٹ آ جائے گی اور دیکھ لیں گے اور کمیٹی بنا دی ہے, مطمئن ہو گئے آپ ان باتوں سے؟ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات جو یہ کر رہے ہیں انکوائری کی, تو کس سے انکوائری کر رہے ہیں؟ کمشنر کراچی, ڈی سی ساؤتھ جو وہاں پہ تھے, یہی لوگ تو کلپریٹس ہیں. جو سرکاری افسران پہ مشتمل جو کمیٹی بنائی گئی ہے, انہی کی لاپرواہی کی وجہ سے آج اگر ادارے صحیح کام کر رہے ہوتے تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے, اور وہاں پہ ریسکیو کا عمل نہیں ہوا. آپ دیکھیں کتنے فائر ٹینڈرز ہیں, وہ جو ہمارے فائر فائٹرز جاتے ہیں وہ بھی بیچارے شہید ہو رہے ہیں اس کے اندر. ان کے پاس نہ اکوپمنٹس ہیں, نہ ان کے پاس حفاظتی کپڑے ہیں, ان کے پاس نہ آکسیجن ماسک ہیں. تو اسی وجہ سے تو وہ انٹر نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے آگ پھیلتی گئی اور اتنا بڑا جانی نقصان ہوا. پھر اس پہ ستم ظریفی آپ یہ دیکھیں کہ 3 ٹریلین کا بجٹ بن رہا ہے, اور اس کے باوجود سندھ کے اندر ہمارے پاس ایک ٹرانزٹ لیب نہیں ہے. آپ خود فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور سے ٹیم آئے گی اور وہ ٹرانزٹ کرے گی. جامعہ کراچی کے اندر کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے چند طلبہ نے اپنے اس کے اوپر ایک ڈی این اے اور فورینسک لیب جو ہے وہ بنائی, جو کہ آپریشنل بھی نہیں ہے اس طرح سے. آپ اس طرح سے وہاں پہ ٹرانزٹ ٹیسٹ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی جو میتیں ہیں ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی. اب آپ کو وہاں سے بلانا پڑا, جب اگر ہم پنجاب کی مثال ہم دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا سندھ ترقی کرے, ساری چیزیں کریں. یہی تو جب ہم بات آپ کی بیڈ گورننس کی کرتے ہیں تو میرے بھائیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے, بلکہ ان کا ہمارا مقصد ان کوتاہیوں کو صحیح کرنا ہے کہ آپ اس کو بہتر آپ کی گورننس ہو, ہمارا سندھ ترقی کرے, ہمارا ملک ترقی کرے. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں آپ ان معاملات کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. آج بھی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ سینئر منسٹر صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے جی ایم کیو ایم کا تو وہی گولی بند لاشیں اور دیگر جو کسی بٹی ساری چیزیں تھی. بھائی ہم نے ڈس اون کیا نا ساری چیزوں کو, اور اس کے بعد آپ بتائیں کون سے ایسے واقعات ہیں شہر کراچی کے اندر. آپ سے ہم بات کر رہے ہیں, آگ لگ گئی, اس میں اتنی کیجولٹیز ہو گئی, مس مینجمنٹ تھی, بیڈ گورننس تھی, آپ اس کا جواب دیں. عوام کا, اور یہ خالی جوڈیشل کمیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے بات کر رہے ہیں, صرف وہ ایم کیو ایم نہیں, وہ عوام کا عدم اعتماد ہے حکومت کے اوپر کہ کیا یہ شہر کراچی کے اندر لوگوں کیا یہی مقدر ہے کہ وہ گٹر میں گر کے مرتے رہے, ڈمپر کے نیچے آ کے مرتے رہے. 2,500 سے زائد آتے زندگی کے واقعات ہوئے شہر میں, انکوائریز پہ انکوائریز ہوتی گئیں, کبھی کوئی انکوائری کی رپورٹ اچھا, اس میں بڑی ایک کلپریٹ اہم کو بات یہ سزا بھی نہ ہے دے. افتخار عالم صاحب, آپ کا جو مطالبہ ہے, فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر لیا جی, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. فردوس شمیم صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اب یہ ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے سر کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ناکام ہو گئی ہے, تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے؟ اب پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے دیکھ لیا ہم نے, نہیں کر پا رہی, نہیں سنبھال پا رہی شہر کو. یہ دیکھیں انتشار پھیلانے کی باتیں ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سیریس ہے.
کہ صوبوں کی تقسیم، اور خاص طور پہ وہ صوبہ جس میں لسانی بنیاد کے اوپر تقسیم ہو، اب اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے ایم کیو ایم۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے وفاق میں 2 آئینی ترمیمیں ہو گئی، انہی نے لوکل باڈیز کے قانون کی 140A کو کیوں نہیں بہتر کر سکے؟ ڈیوالو کروائے نا پاور لوکل باڈیز کو۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پروونشل فائنینس کمیشن کے ایوارڈ کو لنک کروائے نا NFC کے ساتھ، کیوں نہیں کروائے؟ 26ویں ہو گئی، 27ویں ہو گئی، اب 28ویں بھی ہو جائے گی۔ یہ پارٹنرشپ تو کر رہے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، لیکن عوام کا بھلا خوش نہیں ہوتا۔ ویسے بھی یہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے انفارچونیٹلی، جو صاحب ہیں وہ میرے قابل احترام ہیں، میرے ان سے ذاتی طور پہ کوئی رنجش نہیں ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایک اصولی جنگ ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ شہر پہنچا ہے، اور یہ انہیں نے بہت اچھا کیا کہ آج اعتراف کیا ہے کہ ہم نے شہر کو تباہ کیا تھا جبکہ وہ پچھلی ایم کیو ایم تھی، اور یہ اچھا یہ مان رہے ہیں افتخار عالم صاحب آپ اس بات کو جو یہی نقوی تو صاحب یہ کہا ہے سمجھے؟ کہ دیکھیں پھر وہ بات ساری پولیٹیسائز جو ہے گی، ابھی نفی صاحب بیٹھے ہوئے جس میں اس میں بات کر رہے ہیں، پھر میں بولوں گا پھر وہ سخت جو بات ہو جائے گی۔ آپ تو فیڈریشن کی، آپ تو ملک کی پھر بات دیکھیں، ابھی جو معاملہ ہے نا اس پہ رکھیں، جو گل پلازا پہ بیڈ گورننس پہ، پھر تو چیزیں تو پھر ان کی دیکھیں لیڈرشپ کی بہت ساری ہیں۔ آپ کی بات میں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا نا ان ساری چیزوں کو، آپ اس پہ فوکس کر دیکھیے کے بیڈ گورننس کی بات کی۔ نقوی صاحب وہ یہ نہیں کہہ رہے، افتخار عالم صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے نہیں کہا کہ ہم نے تباہ کیا تھا۔ اگر مجھے میری ایم بات کیو ایم مکمل اتنی کرنے خراب دی تھی جائے۔ تو پیپلز پارٹی بھی اور PTI بھی کیوں بار بار پھر ایم کیو ایم کے پاس آتی تھی شراکت حکومت کے حوالے سے، اور ان کے مرکز کے اوپر اور ساری چیزوں میں ہر دفعہ؟ پھر جب ایم کیو ایم، ہم نے تو یہی سوال کیا، جب ہمیں جو تانے پچھلی چیزوں کے دیے جاتے ہیں تو ان ادوار میں تو پیپلز پارٹی بھی موجود ہوتی تھی، وہ بھی پیپلز جاتی پارٹی تھی۔ بھی آپ ایم کی کیو ایم کے جب ساتھ شامل PTI کی رہی، بھی اور تھی، نقوی صاحب آپ کی پارٹی عمران بھی خان ظاہر ہے کی بات 2018 بھی میں تو تھی، ایم کیو ایم کے ساتھ تھی آپ کے۔ تو تب بھی چل تو مجھے بولنے آپ دیں کیوں تو میں ہمیں اس کے جواب دے اندر دوں گا۔ شامل کرتے تھے؟ آپ اس پہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر بات کریں نا، اپنی چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے سے تو یہ نہیں ہوگا مسئلہ حل۔ ہاں چیزوں کو ڈائیورٹ تو نہیں، لیکن اس وقت جو حل ہے نقوی صاحب، آپ کے اسمبلی میں لوگ ہی سندھ اسمبلی میں 2 دن سے نہیں آ رہے، وہاں پہ آئے ممبرز بات کریں پھر ساری چیزیں، وہی تو اس مسئلے فورم کو ہے، اسمبلی کچھ میں تو کیوں نہیں فلور ہے اٹھا آپ رہی کا۔ پی ٹی آئی، یہ مسئلہ بھی PTI ہے کے نقوی تو صاحب۔ ممبرز ہی نہیں ہیں وہاں پہ، نقوی صاحب آپ کے تو لوگ آج بھی کوئی ممبر نہیں تھا۔ جی نقوی صاحب یہ خاموش رہیں گے، آپ بولنے دیں گے تو ہے، ورنہ میں تو چیزیں سننا چاہ رہا ہوں۔ اب ایسے کہ بات تو کرنے نہیں دے رہے آپ، نہیں کیجیے سر، آپ کیجیے۔ اگر بات کرنے دیں گے تو بات کی جائے گی نا، چاہے میں سیاسی کروں غیر سیاسی کروں، یہ میری جب باری ہے وہ میری ہے، جواب جب انہیں دینا ہے دے دے۔ میں نے تو نہیں روکا، میں ان کے جب بول رہے تھے میں نے کچھ نہیں بولا تھا۔ بات ساری یہ ہے کہ سندھ کے 2 مسائل ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کو جو ہے، اور خاص طور پہ شہر کراچی کے ساتھ بلاత్కాر ہو رہا ہے۔ بلاత్కాر تو سب سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، ریپ، اور اس کے اثرات سب کو نظر آ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں، ٹوٹے ہوئے فٹ پاتھ پہ، کوڑے کو جو پورے شہر میں نظر آتا ہے، مینول وداؤٹ کور، ماس ٹرانزٹ کا نہ ہونا، سیوریج کے پورا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں ڈال دینا، شہر میں پانی کی کمی، 1 ملین گیلن یومیہ کی 1000 ملین گیلنز ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے، 500 ملین گیلن پانی آتا ہے، باقی گراؤنڈ واٹر سے ہوتا ہے۔ اس شہر کے اندر سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہوتا ہے، اور اس ایگزام کے اندر کراچی جو سب سے بہتر ایجوکیشن نظام رکھتا ہے اس کا ایک آدمی نہیں سلیکٹ ہوتا۔ انہیں نے تمام اداروں کو کراچی ہٹا کے سندھ لگا دیا، سندھ لگا کے ان اداروں کو کسی بات نہیں کرتی کہ جس کے لحاظ سے اس کا تشخص ہی نہیں رہا۔ وہ لوگ آ گئے جن کو اس شہر سے کوئی رغبت محبت نہیں ہے، صرف وہ ہے کہ عداوت ہے، اس کو لوٹو کھسوٹو اور پیسے بناؤ اور چلے جاؤ۔ کرپشن عروج پر ہے، کرپشن کے روک تھام کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یہ نوحہ تو مجھے ایم کیو ایم کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں 10,000 دفعہ ہر پروگرام میں جب سے گل پلازا کا ہو چکا ہوں میں سنا چکا ہوں۔ لیکن آپ نے جو گفتگو شروع کی اور مجھ سے سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ سندھ کا پرماننٹ حل کیا ہے۔ بات یہ کہ میں تو نہیں چاہتا کہ کر لو غارت و مہاجر اور سندھی کے درمیان،
میں اس سے پہلے بہت سارے اقدامات اور چاہتا ہوں. یہ کون سی گارنٹی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کب لے لے گی تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا؟ کے پی ٹی کا علاقہ بہت اچھا ہو گیا ہے, پورٹ قاسم کا علاقہ بہت اچھا ہو گیا ہے. اس شہر کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز نے پہنچایا ہے وہ اس شہر کے اندر وہ ادارے ہیں جو وفاق کے نیچے آتے ہیں, جو کوئی ٹیکس کا حصہ یا کوئی ذمہ داری نہیں لیتے اس شہر کی, جس کے اندر 7 کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہیں. اور اس کے لیے کوئی بات نہیں اٹھاتے کہ بھائی اب یہ کلفٹن کو کینٹونمنٹ بورڈ کے نیچے کیوں آتا؟ 5% علاقہ بھی فوج کے استعمال میں نہیں ہے. ڈی ایچ اے کینٹونمنٹ کے حصے میں کیوں آتا ہے؟ وہ تو بیچ باج کے پلاٹ چلے گئے. جدھر بھی 60-70% سے کم فوج یا فوجی رہتے ہیں وہ علاقہ تو سویلین ایریا ہے. آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں, میں رہتا ہوں خود فیصل کینٹونمنٹ بورڈ میں. جدھر میں رہتا ہوں کے ڈی اے اسکیم نمبر 1A, کراچی کا سب سے مہنگا علاقہ, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے کراچی میں کمپیئر ٹو اینی محلہ. آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اندر جا کے کارساز دیکھ لیجئے. ٹھیک اگر ہے. آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آنا اچھا آئے سر, اس میں بڑی تو اہم بڑی بات یہ ہے حیرانی نقوی ہوتی صاحب, ہے. آپ جو جو بات کر ٹیکس رہے ہیں. دیتا ہے اس کو کوئی سہولت نہیں. اچھا اس جو میں علی احمد ٹیکس جان صاحب سے پوچھ رہے ہیں. علی احمد جان صاحب, وجہ یہ ہے یہ ساری چیزیں جو فردوس نقوی صاحب افتخار عالم صاحب فرما رہے ہیں, کراچی کا نوحہ ہے. پچھلے 17 سال سے آپ موجود ہیں, آپ کا میئر 3 سال یہ ہو گئے, 1.5-2 سال ویسے ہی وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ رہا, تو کتنے سال مزید آپ کو دیے جائیں تو جا کر کے کچھ کراچی کی شکل نظر آئے گی؟ 2023 میں کراچی 5 بدترین شہروں میں شامل تھا, آج 3 بدترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے. یہ گورننس ہے آپ کی, یہ کارکردگی ہے, اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں وفاق کے حوالے کر دیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے 18ویں ترمیمی آئین آیا ہے اس کے بعد یہ شہر کراچی کا جو امن ہے وہ بحال ہوا ہے. ابھی آپ ہم سب بات کر رہے ہیں, بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے گل پلازا کا, مگر جب یہ 18ویں 18ویں ترمیم ترمیمی کب آئی تھی سر آئین جو نہیں تھی, بحال ہو گئی ساری چیزیں؟ اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے میرے پیارے بھائی یہ ہوتا تھا کہ روز کے دن ایسے سانے ہوتے تھے اور سیاسی جماعت قبول کرتی تھی, دنتناتی پھرتی تھی کہ یہ ہم نے کیا ہے, کوئی کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑے. کون سی جماعت کہتی تھی کوئی سر بولنے والا یہ نہیں کون تھا. سی جماعت ٹھیک, کہتی تھی؟ یہ آپ کے ایم کیو ایم کی جماعت بولتی تھی, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, سر ہم سب نے کو تو ان معلوم ہے. کے والوں سے نہیں بوری سنا کہ بند انہوں نے کہا لاشیں, ہو کہ یہ ہم نے کیا ساری یہ. چیزیں اب جب یہ شہر کراچی میں امن آ رہا ہے تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کو وفاق کے حوالے کیا جائے تاکہ ہم دوبارہ سے ایسی دہشت گردی کریں. یہ تو اگر ان کا بس چلے تو کل سے ہی دہشت گرد. ابھی مجھے بتائیں, ایک ڈمپر کا واقعہ ہوتا ہے اور یہ لوگ جا کے ڈمپروں کو جلا دیتے ہیں, 18-20 ڈمپروں کو ایک ساتھ جلا دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ جلاؤ گراؤ کون؟ یہ جلاؤ گراؤ کی سیاست یہ تو آپ کی جو گورنمنٹ ہے نا حضور, شروع آپ کس کی نے کی گورنمنٹ ہے. ڈمپر کے نیچے آگے جو شہری مر رہے ہیں ان سے چلیں, ہمدردی نہیں ہے آپ کو, جو مار رہے ہیں ان سے تو ان سے ہمدردی بھی ہے, ہمدردی تو یہ تو ہے. آپ بتائیں گے ہماری نا, پکڑیں آپ گورنمنٹ ان ہے. کو. اگر ان لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے ایف آئی آر نہیں کرتے تو اس دفعہ دوبارہ آپ کراچی کو آگ میں دھکیل دیتے. ہم انشاءاللہ اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنائیں گے, اس کو سر آگ یہ میں کون نہیں سا امن دھکیلیں ہے گے. کہ بچے اور شہر کے گٹر انشاءاللہ میں گر کے مر رہے ہیں, جوان جو ہے ڈمپروں کے نیچے آ کے مر رہے ہیں, نہ پانی گھروں میں آ رہا ہے, سیوریج کا پانی باہر جا نہیں رہا, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جی وفاق کے حوالے کیوں کر دیں؟ یہ ابھی اسی تناور میں جو 2-3 سال میں ہماری جو اسمبلی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے, اس شہر کراچی میں پانی کا بھی مسئلہ حل ہوگا, یہاں کے تمام روڈ سیوریج کے مسائل, جتنے 17 سال میں مسائل آپ ہیں حل نہیں کر سکے پانی کا مسئلہ, انشاءاللہ چلیں سب مسئلوں کو چھوڑ دیں, جو لوگ مر گئے وہ 17 سال آپ تو. میں اگر ہم نے صرف اس کو امن پہ لے آئے, یہ بوری دہشت گردی یہ ختم کی, یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا یہ آپ نے ختم آج ہم کی ہے. آپ سے ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ 17 سال میں یہ گند صاف ہوا ہے. ابھی 2-3 سال میں انشاءاللہ اس کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں گے اللہ کے فضل سے. افتخار عالم صاحب رینجر کب واپس جا رہے ہیں؟ رینجر کب سے ہیں اس شہر میں؟ 1989 سے موجود ہے. سندھ پولیس آج نہیں تک جی, اپنے پاؤں پہ 84 کھڑی نہیں سے. ہو سکی. علی بھائی اب میں سوری, علی بھائی میں جواب دے لوں اب ذرا. 84 جی سے جی جی ہیں. جی یہ امن و امان ہر وقت سے کہتے جی ہیں کہ امن و امان ہم نقوی کر صاحب رہے ہیں. آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں, افتخار عالم صاحب جواب دے دیں, کیونکہ یہ ساری باتیں تو انہوں نے ایم کیو ایم پہ رکھ علی دی کہ بھائی وہ تو مانتے ہیں ہم نے کیا یہ. ایک تو یہ تو
पता नहीं कौन सी इल्यूजनरी दुनिया के अंदर है कि एमक्यूएम ने मान लिया और ये कर लिया। आज तो सब ताज पहनने को तैयार है कि जी हमने यहाँ पे पीस रिस्टोर किया। 2016 के बाद से जिस तरह शहर को डीवेपनाइज हुआ इदारों के साथ, मुस्तफा भाई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, तो ये तो हमने शहर के अंदर जो है पीस रिस्टोर किया, वरना इसी शहर में रोजाना 20-20, 22-22 लाशें गिरती थी, उस वक्त किसी की आवाज नहीं निकलती थी। आज जो है जब ये सारी चीजें बेहतर अंदाज के अंदर हो गई और उसकी जितनी बड़ी कीमत हमने अदा की है वो हमें पता है, रह गई इस चीज के हवाले से कि जो यहाँ की बातें ये कर रहे हैं। भाई आपकी गवर्नमेंट है ना, आपकी गवर्नमेंट है, जो कल्प्रेट्स हैं पकड़े ना उनको पकड़ के उनको करारे वाकई सजा देना, उनके केसेस चलाएं, FIR काटे। तो गवर्नमेंट कहाँ है? आज जब ये बात कर रहे हैं कि कोई वाकयात नहीं हो रहे, आज के तारीख में आज के दिन में भी शहर के अंदर डंपर के नीचे आके 2 लोगों की हलाकतें हुई है, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के अंदर। कल के दिन के अंदर 4 लोग स्ट्रीट क्राइम के अंदर लाल फ्लैट के पास और अपना तारिक रोड के डालिया रोड के ऊपर स्ट्रीट क्राइम के अंदर छीनते हुए, मोबाइल छीनते हुए उनको गन शॉट कर दिया। कल मनीर के अंदर मदरसे के अंदर आग लगी और उसके अंदर 2 साल का बच्चा जो है वो उसके अंदर जहां बहक हो गया, शहीद हो गया। तो ये क्या है? ये बैड गवर्नेंस ही तो है। भाई हम कब कह रहे हैं, आपको कब रोक रहे हैं किसी भी चीज से? आप जिन चीजों का इल्जाम भी लगा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आप ही तो हुकूमत वक्त हैं। आप पकड़े लोगों को, उनको सजा दें, उनके केसेस जो है कोर्ट के अंदर करें। खाली पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते और ये कह देंगे कि जी फलाने ने किया, इसने किया, और आप अपनी जिम्मेदारी से जो है वो जान छुड़ा लेंगे। अच्छा इफ्तिखार आलम साहब, ये जो आपका मुतालबा है वफाक के कंट्रोल में कराची को दे दिया जाए, तो यही बात फिरदौस नकीब साहब और दीगर लोग कर रहे हैं कि जी वफाक के कंट्रोल में देने से होगा क्या, क्योंकि फिर इस्लामाबाद से कराची को चलाया जाएगा बैठकर। भाई ये आवाजें कभी यूनिट्स बनाने की बातें और कभी जो है सूबे की और दीगर जो सारी चीजें होती हैं, ये क्यों हो रही हैं? अवाम फ्रस्ट्रेटेड है, उनको अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर। हुकूमत जो है अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। तो क्या करें हम? इसी तरह से 17 सालों से जो है वो मर रहे हैं, कभी गटर में, डंपर में, तो इसी तरह से मरते रहे। अच्छा हम कौन सा गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं? हम भी तो 148, 149 के तहत, उसी आइन के तहत तो मुतालबा कर रहे हैं जो आपके शहीद लीडर भुट्टो साहब ने 73 का आइन दिया था, उसी आइन के अंदर रहते हुए, आइन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो ये मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा क्या हम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं? भाई पाकिस्तान के अंदर है, कह रहे हैं कि भाई ये माशी हब है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करके और वफाक के जेर इंतजाम जो है दे दिया जाए। क्योंकि अगर इसी तरह से लोगों का माशी कत्ल होता रहा और जमहूरी दहशतगर्दी ये गवर्नमेंट करती रही, तो यहाँ से तो वैसे ही सारा कारोबार चला गया है, तालीम चली गई, प्रोफेशनल्स चले गए, तो क्या बचेगा? ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को, सूबे को चलाता है, अंदर से एक उर्दू बोले जो एक बात हो रही थी, लिसानी बुनियादों पे तकसीम नहीं थी, लिसानी बुनियादों पे तकसीम नहीं, ये शहर कराची सबका है। यहाँ हमारे पख्तून भाई भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, सराइकी भी हैं, हर तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले रहते हैं। अच्छा सर, ये एक सानिया हुआ, इस पर इफ्तिखार आलम साहब, फारूक साहब ने आज ये कहा वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची इस्तीफ़ा दें। वो कहते हैं इस तरह के तो सानियात होते रहते हैं, अब इस्तीफ़े की बात कर दी आपने। देखिए इस्तीफे की बात क्यों की जा रही है? हर महज़ब माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर जब कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं और उनकी गवर्नमेंट का फेलियर हो रहा होता है, तो वो रिजाइन करके उसकी आज़ाद इंक्वायरी जो है वो कराई जाती हैं। हम भी तो यही तो कह रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दें। आप अगर CM जो है वो उसके चेयरमैन होंगे, कमेटी पे कमेटियां बनेंगी, आपके कमिश्नर कराची और दीगर अफसरान जिनकी लापरवाही की वजह से ये वाक़यात और बैड गवर्नेंस और रेस्क्यू ना होने पे ये हुआ है, तो वो क्या इंक्वायरी करेंगे? आपको कोई उसमें एतराज नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आप हमारी सियासत को खत्म कर दें, आप जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें, वहां पे सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, किसी को एतराज भी नहीं रहेगा। आजाद जुडिशियल कमीशन का क़याम करें और वहां पे सारे सबूत और शवाहिद के साथ जो गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए दे दें और जो जुडिशियल कमीशन उसको देख लेगा, फैसला कर देगा। बिल्कुल। अच्छा ये फिरदौस नकीब साहब 148, 149 वो कहते हैं आइन में जब लिखा हुआ है नहीं चल रहा इनसे कराची,
تو اس کو فائنینشیل ہب کیپٹل اناؤنس کر دیں اور وفاق کے انڈر میں دے دیں تو بہتر ہوگا. یہاں سے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں وفاق بہتر چلا لے گا. دیکھیے پہلی چیز تو اگر میں ان سے یہ سوال پوچھوں کہ لاہور کیسے چل رہا ہے اس وقت پاکستان کے شہروں کے اندر، لاہور کی ایک خاص مقام ہوتا جا رہا ہے صفائی ستھرائی کی وجہ سے، بالکل انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے پی ایم ایل این کی حکومت ہے لیکن حالات تو بہت بہتر ہے. وہ بھی تو اسی آئین کے تحت ہے. بات یہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں جو نہیں پوری کرے. جو بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے ان سے پوچھیں ناصر حسین شاہ نے کتنی بسوں کا وعدہ کیا تھا، شرجیل میمن نے کتنی بسوں کا وعدہ کیا تھا، پچھلے 5 سال کے ہر بجٹ کے اندر گاربیج اسٹیشن کا وعدہ کیا تھا، کوڑا کتنا اٹھتا ہے. کوئی چیز تو پیمانہ بتا دینا ترقی کا کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ کتنے پورے ہو گئے کراچی کے حوالے سے. بالکل. علی احمد جان صاحب بات یہ ہے کہ آپ کب تک دیکھتے رہیں گے اس طرف؟ لوگ تنگ ہو چکے ہیں جناب، روزانہ بچے مر رہے ہیں، نوجوان مر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم. آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا کس طرح گھروں کے سامنے آ کر گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں. صرف اس سال کی میں بات کر لوں، اب تک کی صرف اگر میں بات کر لوں 2025 کی بھی ایک سال کی، تو 75,000 موبائل فون چھینے، ہزاروں گاڑیاں چھین چکی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امن و امان ہم نے اتنا زبردست کر دیا. نہیں کتے کے کاٹنے سے 880 لوگ جو ہے وہ صرف ایک ماہ میں کتے نے 850 لوگوں کو کاٹا ہے، ایک ماہ میں صرف. قانون میں 148 149 میں ایسی کوئی قانون نہیں ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرے. یہ بھائی جان کراچی ہے، یہاں پہ تمام رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں. یہ کوئی ایم کیو ایم لندن نہیں ہے کہ اس کا ایک دن حقیقی نام ہو جائے، دوسرے دن ایم کیو ایم پاکستان ہو جائے، کسی دن اور ہو جائے. یہ شہر کراچی ہے بھائی. سر یہ جو ہے علی احمد جان صاحب، دل ہے، علی احمد جان صاحب کا دل ہے. علی احمد جان صاحب، بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ بول دے گا علی احمد جان صاحب شہر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. باقاعدہ یہاں قانون ہے، اسمبلی ہے، یہاں پہ بل لے کے آئے، بل پاس ہو، پھر وفاق میں ہو. تو ایک پورا بہت علی احمد جان صاحب، ایک تو یہ آپ لوگ آج بھی خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ گھما پھرا کے لندن میں ہر بات، تو پھر اس کے گارڈ نے جناب وہ پورا گل پلازا بنا دیا، ڈبل کر دیا، ٹرپل کر دیا. ختم ہو چکے ہیں. جب آپ ایک دفعہ آپ کہتے ہو کہ آپ ہمارے پاس آتے تھے، گورنمنٹ میں لاتے تھے، پھر نکال دیتے تھے، تو یہی زرداری صاحب کر کے آپ کو گورنمنٹ میں لاتے تھے، پھر لے کے جاتے تھے. یہی حال کر دیا آپ لوگ کی سیاست ہی ختم کر دی. جس کو آپ ریبر کہتے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ ان کی غلطیاں تھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اسی حالات پہ لے کے آئے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے. یہ کراچی کے لوگ کراچی سنبھال آپ نہیں پا رہے اور سیاست ختم ایم کیو ایم کی ہو گئی. علی بھائی اس کا ایک جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی، خالی اگر گل پلازا کی بات کر لیں کہ یہاں پہ 87 کی لیز اور الطاف صاحب کے گارڈ گوگا کی بات کرتے ہیں، تو بھائی وہ سب کچھ ہوئے ہوئے اس کا 17 سال سے آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے سارا اختیار آپ کے پاس تھا، تو آپ ان چیزوں کو صحیح کر لیتے نا. آپ 17 سال ایک واقعہ، ایک حادثہ ہونے کا انتظار کیوں کرتے رہے کہ جب 100 لوگ مر جائیں گے تو اس کو پولیٹیسائز کریں گے؟ تو پکڑ لیتے ان کو. یہ افتخار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اگر ہم اس لوائقین کے ساتھ موجود ہیں، ان کے دکھ درد میں، ہمارے عزیز اور اقارب ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں. سر ان کے پیارے آج بھی لاشیں مانگ رہے ہیں، ان کو ہڈیاں ہی دے دو کم از کم ان کی. آپ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کے ڈی این اے کا، سر ڈی این اے کا کیا بندوبست ہے سندھ میں؟ بتائیں تو صحیح، کتنی آپ کے پاس لیبارٹریز موجود ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کراچی یونیورسٹی کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر کل تک جو ہے ان کا مکمل ڈی این اے کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. کل تک پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. جو ان کے لوائقین ہیں انشاءاللہ ان کو وہ دے دیے جائیں گے. اور اس کے اوپر جو ہے سی ایم صاحب نے ایک انکوائری جو ہے کمیٹی بچائی ہے. اگر اس کے بعد بھی کوئی مطمئن نہیں ہوا تو اس کے بعد جوڈیشنل انکوائری. سر نہ فائر ٹینڈر نہیں ہے، فائر فائٹرز کی تعداد بہت کم ہے، بجٹ کتنا ہے، گاڑیاں 2021 کے بعد سے لی نہیں گئی. کہ 1 گھنٹے میں کیوں آئی گاڑیاں؟
आग लगने के 1 भाई घंटे ये तो बाद क्यों आप आई कहते गाड़ी? हैं ना, हम तो कहते हैं कि 20 से 22 मिनट में 18 मिनट में गाड़ियां पहुंच अरे गए भाई थे। आप मुझे ये अब ना बता दीजिए आप भी आपके वहां फायर इसमें मौजूद नहीं अली थे, मजान मैं साहब, रास्ते में था। गवर्नर साहब जो हैं वो पहुंचे वहां पर, और गवर्नर कामरान खान टेसूरी साहब ये फरमा रहे हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा था, लोग परेशान खड़े हुए थे सारे। कामरान टेसूरी साहब तो जो है लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, वो लवाहिकीन के पास जाते हैं। सर कोई हमदर्दी के लिए चला जाए तो आप कह रहे हैं ये क्या बात हो गई? उनके जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी रखे, वो उनसे ऐसी बातें करते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। सर गवर्नर अगर चले गए हम लोगों कर की रहे हैं, हमदर्दी में, तो इंशाल्लाह आपको कर ये रहे हैं, नागवार हम उनके गुजरा है। लवाहिकीन के साथ है, हम उनके लवाहिकीन के साथ है इंशाल्लाह ताला। अच्छा कराची में चले, ये तो बता दें, फिरदौस नकी साहब भी सुन रहे हैं, इफ्तिखार आलम साहब भी, कराची में पिछले 17 साल में कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने जिससे फायदा हो कराची को? भाई कराची में मैं एक नहीं हजारों प्रोजेक्ट आपको गिनवा सकता हूँ। 4-5 बता दें। अल्लाह ना करे ये ट्रामा सेंटर में जो मरीज जाते हैं, जिनके सर एक्सीडेंट मेगा प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जब जाते हैं ट्रामा सेंटर देखो, SIT देखो, कार्डियो देखो, ये गंबर हॉस्पिटल देखो, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ। ये अभी जो आज ही कोरंगी का एक बहुत बड़ा रोड का इफ्तिताह हुआ है, शहीद शाहराह भुट्टो का जो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट हुआ, हसन स्क्वायर का रोड बन रहा है। सर ये छोटे छोटे सड़कें आपने 2-3 गिनवा दी, ये मेगा प्रोजेक्ट से जिसके ऊपर काम नहीं, अरबों हजारों अरब रुपया मिलने के बाद आप 3 सड़कों के नाम बता रहे हैं। ये नहीं भाई, ऐसा कोई इलाका है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, कोरंगी में हमारा कोई MPA नहीं है। बजट था 300 खरब 300 खरब का बजट इफ्तिखार आलम साहब कह रहे हैं, और वो कहाँ गया? 3 सड़कों में लगा दिया सर आपने। आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ये बड़े बड़े रोडों के इफ्तिताह हुए, उसके ऊपर काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मजीद इंशाल्लाह करेंगे सर। सर ये छोटी छोटी बातें, हम तो हजारों अरब की हिसाब पूछ रहे थे आपसे, आपने 3 सड़कें बता दी। फिरदौस नकी साहब हल क्या है फिर? ये तो जाहिर पीपल्स पार्टी वाले तो बात कर रहे हैं कि हम तो जितना काम कर रहे हैं वो नजर ही नहीं आ रहा लोगों को। मैं इसके हल बताता हूँ जी, हल बताएं सर, हल की तरफ आए। शहर कराची के लोगों को एहतजाज करना लाजिम है। अगर शहर कराची के लोग एहतजाज नहीं करेंगे, उनके साथ यही सलूक होगा। सर ये एहतजाज की जो बात कर रहे हैं, ना PTI के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ना MKM पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, या तो स्टेट पावर नहीं रही आप लोगों के पास, या वजह कुछ और है? या कोई उससे रिश्वत मांगे या नाजायज पैसे मांगे, उसको उस आदमी का नाम वादे कर देना चाहिए ट्विटर पे कि ये वो शख्स है जो इस शहर को लूट रहे हैं। सर ये जो बात आपने की स्ट्रीट पावर की और सड़कों पर आने की, ये इफ्तिखार आलम साहब आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं लोग, वो कहते हैं कि MKM का तो खासा था कि अवाम की ताकत से सड़कों पर आते थे। गवर्न कर सकते जिनका डोमिसाइल कराची का नहीं है, जिनकी कम से कम 10 साल से कम कराची में रहाइश रही है। ये नहीं है कि आए लूटे और चले जाए। कराची से उनको रग़बत और मोहब्बत होनी चाहिए। चौथी चीज, जो प्रोजेक्ट करें उसका तखमीना भी सही हो, उसकी क्वालिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और जो टाइम पीरियड दिया गया उसी में मुकम्मल होना चाहिए। ये जो है ना 20-20 साल के K4 चल रहा है 2014 से, प्लानिंग चल रही है 2007 से, S3 चल रहा है 2007 से, ये ग्रीन लाइन चल रही है 2014 ये कंप्लीट ही नहीं होके दे रहे, ये कंप्लीट ही होके नहीं दे रहे। इफ्तिखार आलम साहब आप नहीं समझते कि अब वक्त नहीं है तो कब आएगा वक्त जब आप सड़कों पर आकर एहतजाज करें जरा हुकूमत को, ताकि पता भी चले, होश के नाखून ले? जी पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं, ये 15-15, 20-20 साल से, और हम जो है वो पेंडिंग है, इसकी निशानदेही हम बजट इजलासों में भी करते रहे, और इनका जो बजट रखा जाता है फिर वो एक्सलेट करके कहाँ से कहाँ जाता है, कोई जवाब नहीं है। आवाम के पैसे का लूट का बाजार जो है वो गर्म हुआ है। दूसरी जो ये बात है बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम भी जो है अब बिल्कुल बदजन हो चुकी है, सब्र का पैमाना जो है वो लोगों का लबरेज हो चुका है, और अब कोई भी वक्त वो ऐसा वाकया ना हो जाए खुदा ना खास्ता शहर कराची में कि ट्रिगर कर जाए सिचुएशन और फिर वो सब किसी के हाथ में ना रहे। इसीलिए अभी तक हम जमहूरी तरीके से बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म है
اسمبلیوں کا وہاں پہ حکومت وقت کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ خدا را اس کو دوبارہ سے کسی آگ میں نہ جھونک دیں، اس معاشی ہب کراچی کو، سندھ کو، اور جو ہے اپنے قبلے درست کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، آئے کام کرے، ہمیں کیا کوئی تنقید برائے تنقید تھوڑی کرنی، تنقید برائے اصلاح ہے۔ آپ اس کو پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، معاملے کو کہاں سے کہاں بات کچھ کی جا رہی ہے، سوال کچھ ہوتا ہے، لیکن اب عوام جو ہے تنگ ہو گئے، تھک چکے ہیں یہ جنازے اور لاشیں اٹھا کے۔ بھائی جو بار بار بات بھی میرے اپنے پیپلز پارٹی والے جو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جان صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپنے رشتہ دار بھی ہیں، تو سبھی تو ہیں بھائی، سب کا دکھ اور درد سانجھا ہی تو ہے۔ یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے کہ کچھ کسی ایک زبان والے کی جو ہے شہادت ہوئی ہے وہاں پہ تو تمام لوگ تھے، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہو یا وہاں پہ کسٹمر گئے ہوں، ہر زبان بولنے والا جاتا تھا، تو سب کا دکھ تو سانجھا ہے، لیکن کون کرے گا؟ ابھی تو آپ گورنمنٹ میں آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ ہی نے تو کرنا ہے۔ جب آپ نہیں کرتے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، عوام سوال کرتی ہے، اس پہ آپ ناراض ہوتے ہیں، نہ کہ اس کو اصلاح کریں۔ خدا را رحم کرے اس کراچی شہر پہ، یہاں پہ یہ سینکڑوں ہزاروں مطلب ہر مذہب بولنے والا، زبان بولنے والا یہاں آتا ہے اپنی معاشی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، روزگار۔ کراچی تو سب کو پال رہا ہے، لیکن بہت دکھ کی بات کہ کراچی کا کوئی کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ علی احمد جان صاحب جاتے جاتے اب یہ اللہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اب کچھ کراچی کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہو یا ول آ گئی ہو ان کے اندر، کیونکہ یہ آخری ثانیہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ نہ کرے کہ آئندہ کوئی ایسا ثانیہ ہو۔ ہم سب کو مل بیٹھ کے شہر کراچی کے لیے، پورے اس ملک ثانیہ کے سے لیے سر کیا ایک سیکھا ہونا آپ نے؟ چاہیے، ابھی کچھ کام کرنا چاہیے۔ علی احمد جان صاحب اس سے کچھ اور سیکھا آپ نے؟ کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوئی آپ سے، کہاں کہاں کمی رہ گئی ہے؟ نہیں، ابھی جہاں پہ کمی ہوئی ہے، جہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کا ازالہ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں ہماری اپنی بھی کوئی غلطی ہے تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ جو اگر کوئی لوگ اس میں انوالو ہے، چاہے آپ وہ کو اس ہمارے بات کا پارٹی احساس کے ہے ہوں علی احمد جان صاحب یا کہ بلاول سرکاری بھٹو ہو۔ زرداری صاحب نے اسلام آباد میں جا کر جو پریزنٹیشن دی سندھ کی ترقی کے حوالے سے کہ 17 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں، اس ثانیہ گل پلازا نے سب پر پانی پھیر دیا۔ نہیں، ثانیہ جو اپنا گل پلازا ہے، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ الگ چیز ہے۔ اور دوسرے جو سندھ اور دیگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کام ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور شہر کراچی کو بنائیں گے۔ سر اور یہ 17 سال بعد وہ بھی اگر کسی جگہ آگ لگتی ہے 4 دن آپ نہ بجھا سکیں اور پھر کہیں کہ ہم نے بہت ترقی بھی کر لی ہے، ہم بہترین حکومت کر رہے ہیں۔ نہیں، بات آپ کی بات بھی صحیح ہے۔ آگ پہ بہت کوشش کی، اصل میں وہ بلڈنگ ناکارہ ہو گئی تھی، اندر کوئی جا نہیں سر سکتا تھا، دروازے پھر توڑ کے بھی جا آگ سکتے بجھ تھے، گئی۔ آپ توڑ کے یہاں تو دیتے ہیں، ایس پی سی اے مشینری والے ہوتی جہاں توڑ دیتے ہیں۔ پوری بلڈنگیں گرا دیتے ہیں چند گھنٹوں میں سر، ہاں نہیں رشوت بھائی، نہ اب ملنے پر۔ وہ بلڈنگ کیسے گراتے؟ اس میں لوگوں کی جو ہے نا ڈیتھ باڈیاں تھی، ہڈیاں تھی، لوگ جلوس گئے تھے۔ ایسا بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو کیا بندہ کہیں سر، میدان میں ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ وہ ایک نظر آ الگ رہا ہے۔ چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت باتیں شکریہ علی بھائی، افضل ایک اتوار صاحب، کامنٹ، علی احمد جان ایک صاحب بہت خالی شکریہ سر، وقت کی کروں قلت گا ہے، آخر انشاءاللہ پھر میں آپ کو تینوں کو زحمت کہ دیں گے، یہ کراچی سے اور بہت شکریہ۔ اور اس پر جاتے جاتے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے جی 1 فیب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دیکھیے گا یہ جو ہمارا اس میں بہت کچھ باہر آئے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، حافظ نعیم الرحمان نے، کراچی میں اسٹیبلشمنٹ نے فساد پھیلایا، وہی اسے ختم کرے، اور تمام چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں شارع فیصل پر۔ جینے دو کراچی، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے کراچی بچاؤ مہم اور اب سندھ بچاؤ مہم شروع کی ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ کراچی کو فوری طور پر وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، مولانا۔